محفلیں آئیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس محفل کو پرتاپ گڑھ اتر پردیش کے ایک شہر سے آئے ہوئے شاعر کلیم شہزادہ سے اس وقت گزارش کہ وہ آئیں، شہزادہ کلیم سے اس وقت گزارش کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ دوستو، بھیونڈی اس کے پہلے بھی میری حاضری ہو چکی ہے۔ جب بھی میں حاضر ہوا ہوں، اہل بھیونڈی نے بہت ہی محبتوں سے نوازا ہے۔ ابو عاصم اعظمی صاحب کا حکم اور میری حاضری، صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ ارشاد علی گڑھ۔ کہ قالین نہ صوفے نہ عمارت سے آئے گی، واہ، قالین نہ صوفے نہ عمارت سے آئے گی، سونے سے نہ چاندی سے نہ دولت سے آئے گی، سونے سے نہ چاندی سے نہ دولت سے آئے گی، تم لاکھ پھول پر دیا گملوں سے سجا لو، رونق تو گھر میں صرف تلاوت سے آئے گی۔ بہت بہت شکریہ بھیا، تھوڑا سا وائلوم بڑھا دیجیے اس کا۔ کہ قالین نہ صوفے نہ عمارت سے آئے گی، سونے سے نہ چاندی سے نہ دولت سے آئے گی، کیا کہنے ہیں صاحب؟ تم لاکھ پھول پر دیا گملوں سے سجا لو، رونق تو گھر میں صرف تلاوت سے آئے گی۔ دوستو، بہت بہت شکریہ۔ 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں۔ ابرار بھائی نے بھی ایک بات کہی کہ مشن 2014 کی تیاری، ابو عاصم اعظمی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں جب یو پی میں چناؤ ہوا تھا تو سب حیرت میں کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، مجھے نواز دیجیے گا۔ کہ کم ظرف مسیحا کا بیاپار بدل دیں گے، واہ، کم ظرف مسیحا کا بیاپار بدل دیں گے، نفرت کے گھنگروؤں کے جھنکار بدل دیں گے، ہم نے تو دکھایا ہے ابھی یو پی میں ٹریلر، ہم نے تو دکھایا ہے ابھی یو پی میں ٹریلر، اب ہر جگہ ہم ایسے ہی سرکار بدل دیں گے، اب ہر جگہ ہم ایسے ہی سرکار بدل دیں گے۔ دوستو، بہت بہت شکریہ۔ آئیے 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں، بہت ہی خاموشی سے آپ سب سن رہے ہیں۔ ابو عاصم اعظمی صاحب تشریف فرما ہے، یقیناً بہت ہی محبتیں آپ سب ان سے کرتے ہیں۔ مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں
گوئنڈی کے مشاعرے میں گیا ہوا تھا. گوئنڈی میں ان کی عوام کو ایک کوا تھا جو ان کے عوام کے لوگوں کو بہت پریشان کرتا تھا. جب بھی کوئی شخص گوشت کی دکان پہ گوشت لینے جاتا تھا تو وہ کوا اس گوشت کو جھپٹ کر اڑ جاتا تھا. لوگ شکایت کرنے پہنچے ابو عاصم اعظمی صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ایریا میں اس کوے کی اتنی بڑی مجال کہ وہ آپ کی عوام کو پریشان کرے. ابو عاصم اعظمی صاحب نے کہا کہ چلیے میں دیکھتا ہوں کہ کوا آپ سب کو کیوں پریشان کر رہا ہے. ابو عاصم اعظمی صاحب آئے, گوشت کی دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ انتظار کرنے لگے کہ کوا کیا کرتا ہے. اتنی دیر میں ایک شخص آیا اور وہ گوشت لے کر جیسے ہی نکلا کوا جھپٹا اور گوشت کی پالیتھین لے کر اڑ گیا. ابو عاصم اعظمی صاحب کو غصہ آ گیا. انہوں نے کوے سے کچھ کہا اور کوا گھبرا کر گوشت کی پالیتھین گرا کر چلا گیا. میں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کوے سے کچھ کہا, آخر آپ نے ایسا کیا کہہ دیا کوے سے کہ وہ گھبرا کر پالیتھین گرا کر چلا گیا؟ ابو عاصم اعظمی صاحب نے کہا کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ کمبخت میری عوام کو پریشان کرنا چھوڑ دے, نہیں تو کل صبح فجر کی نماز میں صرف اتنا اعلان کرواؤں گا کہ کوا حلال ہے. اگر اب شاعری سننے کے موڈ میں آ گئے ہوں تو ایک بار تالیاں بجا کر مجھے اجازت دے دیجئے, میں حاضر کرتا ہوں. کہ لپٹ کر اس سے دو پل گفتگو کر کے نکلتا ہوں, دعاؤں کی میں ماں کی آرزو کر کے نکلتا ہوں, دعاؤں کی میں ماں کی آرزو کر کے نکلتا ہوں. مجھے اب راستے کے حادثوں سے ڈر نہیں لگتا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں وضو کر کے نکلتا ہوں, میں گھر سے جب نکلتا ہوں. 4 مصرے اور حاصل کرتا ہوں. کہ خدا کی دی ہوئی انمول نعمت روٹھ جائے گی, خدا کی دی ہوئی انمول نعمت روٹ جائے گی. گھروں سے ایک پل میں ساری برکت روٹ جائے گی, گھروں سے ایک پل میں ساری برکت روٹ جائے گی. دکھانا مت کبھی دل ماں کا, بس اتنی گزارش ہے, اگر ماں روٹ جائے گی تو جنت روٹ جائے گی, اگر ماں روٹ جائے گی. دوستو بہت بہت شکریہ. مولانا شبیر احمد مزاری صاحب تشریف فرمائے ہیں جو یقیناً میرے گارجین کی طرح ہیں, ان کی ڈھیر ساری محبتیں اور دعائیں ملتی رہتی ہیں. گڈو بھائی اور کلام بھائی سب کی حاضری کو سلام کرتے ہوئے سیدھے ایک نظم شروع کرتا ہوں. دوستو ابو عاصم اعظمی صاحب تشریف فرمائے ہیں. ایک مشن 2014 شروع ہو چکا ہے, دلی کی کرسی کی طرف ڈھیر سارے نام دوڑ رہے ہیں. ایک نام ایسا بھی شامل ہے جس پر 2000 مسلمانوں کے قتل کا الزام ہے. میں یہیں سے نظم شروع کرتا ہوں, آپ سب کی دعائیں مجھے ملنی چاہیے. کہ خود کو وہ پاکیزہ بتانے نکلے, خود کو وہ پاکیزہ بتانے نکلے ہیں, خود کو وہ پاکیزہ بتانے نکلے ہیں, گھاؤں پہ مرہم وہ لگانے نکلے ہیں, گھاؤں پہ مرہم وہ لگانے نکلے ہیں, دنگوں میں گجرا جلانے والے بھی, دنگوں میں گجرا جلانے والے بھی, اب دلی سرکار چلانے نکلے ہیں, اب دلی سرکار چلانے نکلے ہیں. پہلا بند حاضر کرتا ہوں. کہ رام للا مندر مسجد کے
پھر سے نعرے بازے، رام للا مندر مسجد کے پھر سے نعرے بازے، چیخ رہی ہے گھائل ہو کر بھارت کی آزادی، چیخ رہی ہے گھائل ہو کر بھارت کی آزادی، رہبر ہو تو ملک کے کیوں جذبات نہیں دکھتے تم کو، رہبر ہو تو ملک کے کیوں جذبات نہیں دکھتے تم کو، بدحالی اور غربت کے حالات نہیں دکھتے تم کو، آگ لگا کر نفرت کی ایک صوبے میں، آگ لگا کر نفرت کی ایک صوبے میں، کیا کیا اب پورا دیش جلانے نکلے ہیں، کیا اب پورا دیش جلانے نکلے ہیں، اب دلی سرکار چلانے نکلے ہیں۔ اگلا بند حاضر کرتا ہوں کہ بھولے نہیں ہیں آج تلک ہم دہشت کی ان راتوں کو، بھولے نہیں ہیں آج تلک ہم دہشت کی ان راتوں کو، روتے بلکھتے معصوموں اور خون سے لت پت لاشوں کو، بھولے نہیں ہیں بہنوں کی عزت پر کیسے وار کیے، بھول نہیں ہیں بہنوں کی عزت پر کیسے وار کیے، ماں کے پیٹ کو چیر کے بھی تو نے بچوں کو مار دیے، ماں کے پیٹ کو چیر کے بھی تو نے بچوں کو مار دیے، فٹ پاتھوں پر چیختا چھوڑ گئے تھے جو، فٹ پاتھوں پر چیختا چھوڑ گئے تھے جو، وہ ہم سے ہمدردی جتانے نکلے ہیں، اب دلی سرکار چلانے نکلے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، یہ تھے کلیم صاحب۔